اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ اذا نفخ فی الصور نفخۃ النشور، کہ جب سور پھونکا جائے گا، لیکن اس سے مراد وہ دوسرا سور ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک نفخہ صعق ہوگا اور ایک نفخہ بعث ہوگا. ایک سور پھونکا جائے گا تو سب عالم درہم برہم ہو کے ختم ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر سب مخلوق اللہ کے دربار میں حاضر ہو. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفخہ نشور ہے کہ جب لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اے لا تنفع الانسان یومئذ ولا یرثی والد لولدہ ولا یلوی علیہ، کہ وہ ایک ایسی گھڑی ہوگی کہ کوئی بندہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ قرابت کام آئے گی، نہ نسب کام آئے گا، نہ حسب کام آئے گا، نہ والد اپنے اولاد کے لیے دکھ درد محسوس کرے گا اور نہ اس کی طرف میلان کرے گا. ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان حساب میں جا کے حساب کے خوف اور دہشت میں ہوگا. جیسے فرمایا: وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ. اے لا يسأل القریب قریبہ، کوئی رشتہ دار، کوئی قریب، کوئی دوست، کوئی گہرا دلی دوست بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. حالانکہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ میرا دوست کھڑا ہے، یہ میرا بھائی کھڑا ہے، لیکن اپنے اپنی دہشت میں ایسے ہوں گے کہ کسی کو بولنے کا، کسی کو ایک دوسرے سے پوچھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا. وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْزَارِ مَا قَدْ أَسْكَرَ ظَهْرَهُ، کیونکہ اس کے اپنے گناہوں نے اس کی گردن کو جھکا رکھا ہوگا. وَهُوَ كَانَ أَعْزَ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَلَا حَمَلَ عَنْهُ وَزْرَ جِنَاحَ بَعُوضَةٍ. جو آدمی دنیا میں سب سے زیادہ دوست تھا، سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ قیامت والے دن اپنے دوست کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ تو ایک ایسا مقام ہوگا نا کہ تمام انبیاء بھی فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی. حالانکہ انبیاء تو معصوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے. اگر ان سے کوئی خطا سہوا نسیانا یا اجتہادا اگر سرزد بھی ہوئی تو اللہ نے معاف فرما دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کانپ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی دوسری آیات میں بھی ارشاد فرمایا ہے: یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جب بھائی سے بھاگ جائے گا،
ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، باپ اولاد سے اور اولاد باپ سے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہو۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا كان يوم القيامة جمع الله الاولین والآخرین ثم نادى مناد على من كان له مظلمة فليجي فليأخذ حقه قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله تبارك وتعالى۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے منادی آواز دے گا، فرشتہ علی من کان لہ مظلمۃ، کسی کا کسی کے کوئی حق ہے تو آگے اپنا لے لے۔ تو کہتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ حتیٰ کہ والد کو بھی خوشی ہوگی کہ خدا کرے میرا بیٹے کے ذمے کوئی حق نکلا ہے، بیٹا کہے گا خدا کرے میرے باپ کے ذمے کوئی حق نکلا ہے، کچھ مجھے ملے تھا کہ میری جان بچ جائے۔ تو اس لیے وہ ایسی کیفیت کا وقت ہوگا۔ ومصداق ذلک فی کتاب اللہ تبارک و تعالی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس کا مصداق اللہ کے قرآن میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا عبداللہ بن جعفر قال حدثنا ام بکر بنت المسور ابن مخرمان عبید اللہ الرافع المسور هو ابن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ فاطمة بضعة منی یغیظنی ما یغیظها وینشطنی ما ينشطها وإن الإصابة القضية يوم القيامة لنصبي وسببي وسهري وهذا الحديث له أصل صحيح مسلم وسلم قال فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جو چیز اس کو ناراض کرے وہ مجھے بھی ناراض کرنے والی، جو اس کو خوش کرے چیز مجھے خوش کرنے والی۔ اور فرمایا ان الانصاب تنقطع، قیامت کے دن سب رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر میرا رشتہ، مگر میرا سبب، مگر میری قرابت، چاہے نسبن ہو یا سحرن ہو۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس حدیث کا اصل جو ہے وہ صحیحین میں موجود ہے۔ فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها۔ وقال الإمام أحمد بن أبو عمرو قال حدثنا زهير عبد الله بن محمد بن حمزة بن سعيد الخدري قال سمعت أبي سعيد الخدري النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه بلا والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة فإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم وقال يا رسول الله أنا فلان ابن فلان فأقول لهم أما النصب وقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرى وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس روایت مبارک میں آتا ہے ابھی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا، اسی منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ ما بال رجال یقولون، کہ کیا ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ میری رشتہ داری قوم کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری رشتہ داری جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانے والی ہے، اور لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ جاؤں گا، اور جب آدمی آئے گا کہے گا یا رسول اللہ انا فلان ابن فلان، آپ فرمائیں گے میں کہوں گا کہ نسب کو تو میں نے پہچان لیا لیکن تم لوگوں نے تو میرے بعد دین بدل ڈالا،
اور تم اپنے پاؤں پہ الٹے پھر گئے دین سے. تو یاد رکھیں کہ نسب تو فائدہ دے گا لیکن ایمان ہو. اگر ایمان نہ ہو تو پھر فائدہ. اب جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن نفع نہیں دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, ابی لہب ہے, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیہ, لیکن کوئی ہاں اگر ایمان ہے تو فائدہ ہوگا. پھر اس کا اب ایمان بھی ہو اور پھر نسب کا تعلق بھی ہو. ایمان بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت بھی ہو تو وہ تو لازماً فائدہ پہنچ جائے. یا جن لوگوں نے حضور کے بعد دین بدل ڈالا, مرتد ہو گئے, جیسے مسیلمہ ابن الکذاب کے ساتھی تھے, تو ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا چونکہ ایمان ختم ہو گیا تو نسب بھی ٹوٹ گیا. وقد ذکرنا فی مسند امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه لما تزوج ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال ما والله ما بی اما والله ما بي لأني سمعت رسول يقول كل سبب ونسب فإن منقضي يوم القيامة لا سببي ونسبي. رواه الطبراني والبزار والبيهقي والحافظ الضياء في المختار ذكر أنه أصدقها 40,000 إزاما وإكراما رضي الله تعالى عنه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسند امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ام کلثوم سے, بی بی ام کلثوم جو ہے یہ بیٹی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور بطن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یعنی یہ بیٹی ہیں دوسری بیوی سے بھی نہیں, بی بی فاطمہ سے ہیں, ان کا نام کلثوم ہے. تو حضرت عمر نے رشتہ طلب کیا اور کہا بھی کہ یا علی مجھے اب اس وقت شادی کی خواہش نہیں ہے, لیکن میں رشتہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت میں سب رشتے ٹوٹ جائیں گے, صرف حضور کا رشتہ کام آئے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان سے میرا رشتہ ہو جائے. ورنہ ایک رشتہ تو پہلے بھی موجود ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی جو ہے وہ حضور کی بیوی ہے, بی بی ام حفصہ جو ہیں, بی بی حفصہ جو ہیں بنت عمر بن الخطاب ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عمر. لیکن اس طرح کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شوہر ہو گئے تو اہل بیت سے بھی تعلق ہو گئی. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے شادی کا تو اتنا خیال نہیں ہے, اما واللہ ما بھی, لیکن میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کل سبب ونسب فإنه منقطع, قیامت والے دن سب رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر میرا رشتہ, میرا نسب قائم رہے گا. اس کو مفسر رحمت اللہ علیہ نے, طبرانی نے, بزار نے, حیثم نے, اسی طرح اپنا بیہقی نے اور حافظ الضیاء نے بھی ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی آیا کہ انہ اصدقها 40,000, اس دور میں حضرت عمر نے بی بی کلثوم کو 40,000 درہم حق المہر دی. فرمایا کہ اہل بیت کے خاندان کی لڑکی ہے, ان کی شان کے برابر حق المہر دینی چاہیے, کیونکہ جیسے خاندان عزت و عظمت والا ہو تو اسی طرح خیال کرنا پڑتا ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقت الحافظ الساکر فی ترجمۃ بلاسر فی زوج زینب بنت رسول اللہ ابی العاص بن الربیع. یہ زوج, یہ خامد ہیں کس کے؟ بی بی زینب کے. بی بی زینب کون ہے؟ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, یاد رکھیں. بی بی زینب ہے, بی بی رقیہ ہے, بی بی ام کلثوم ہے, اور بی بی فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہن. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. تو اسی طرح بی بی زینب کے شوہر جو ہیں وہ عاص بن الربیع ہیں. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ من طریق القاسم البغوی حدثنا سليمان بن الأخطع قال حدثنا ابراہیم عبد السلام ابراہیم بن یزید محمد بن عباد بن جعفر سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل نسب وصہر ينقطع يوم القیامة الا نسبی وصہری. قیامت والے دن ہر نسب, ہر خاندان کا تعلق اور ہر رشتہ داری ٹوٹ جائے گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب رہے گا. وروافیہ من طریق معلوم سے شان نبی عبداللہ بن عمر مرفوعا سألت ربی عز وجل اللہ تزوج الى احد من امتی
ولا يتزوج إلى أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك. ومن حدیث عمار بن عبداللہ بن عمر، اس طرح روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جس خاندان میں جس لڑکی سے میں رشتہ کروں یا کوئی میرے خاندان سے رشتہ کرے تو ان کو ایمان نصیب کرنا تاکہ جنت میں بھی میرے اکٹھے ہوں. اللہ نے میری دعا منظور فرما لی. اب دیکھیں نا کہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، اور ایک پہلے داماد ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا تاکہ میرا نسب، میرا حسب، میرا سحر جو ہے وہ جنت میں اکٹھے رہیں. وقوله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اے من يحصلات السيئات ولو بواحدة، جس بندے کی تولیں بھاری ہو گئیں یعنی نیکیاں بھاری ہو گئیں چاہے ایک نیکی بھی ہو. اسی سے علماء نے فرمایا مسئلہ سمجھ لو کہ قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. یعنی قیامت والے دن یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے 100 طواف کیا، یہ دیکھیں گے کہ کس کا طواف صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، اخلاص سے ہے، حیا سے ہے، شرم سے ہے، خشوعیت سے ہے. وہ ایک طواف 100 طواف میں بھاری ہو جائے. کس آدمی یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے 100 رکعت پڑھی، اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں لیکن سنت کے مطابق پڑھی ہیں تو یہ 2 رکعت بھاری ہو جائے. تو اس لیے قیامت میں وزن کا اعمال کا وزن ہوگا، عدد نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. مفلحون کا کیا معنی ہے؟ الذین فازوا وارجو من الناس الجنہ. فلاح پانے والوں کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو لوگ کامیاب ہو گئے اور جو لوگ نجات پا گئے جہنم سے اور جنت میں داخل ہو گئے وہ فلاح والے ہیں. یاد رکھو کہ اصل میں لفظ فلاح جو ہے نا جی، اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ بھی بڑا عجیب ہے. اس لیے دیکھیں نا قرآن میں بھی اولئک هم المفلحون، قد افلح من تزکا، اور ہر اذان میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. تو فلاح کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر مراد پوری ہو اور ہر بری چیز سے بچ جائے. فلاح کا معنی یہ ہے کہ ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف سے بچ جانے کا معنی فلاح ہے. اور یہ چیز ماں سوا جنت کے کہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا میں اگر اچھائی ہے تو ساتھ برائی بھی ہے، اگر سکھ ہے تو ساتھ دکھ بھی لگا ہوا ہے، صحت ہے تو بیماری لگی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ہر مراد پوری ہو اور ہر برائی سے بچ جائے، یہ مقام مومن کا ہوگا اور جنت میں ہوگا. کیونکہ جنت جو ہے وہ خیر محض ہے، وہاں خیر ہی خیر ہوگی اور شر نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا فاولئک هم المفلحون کا کیا معنی؟ مفسر فرماتا ہے الذین فازوا، جو کامیاب ہو گئے، فنجوا من النار، جہنم سے بچ گئے، وادخلوا الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گئے. وقال ابن عباس اولئک الذین فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. حضرت ابن عباس فرماتے تھے مفلحون کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ ہر وہ چیز پا گئے جو مانگی تھی اور ہر اس شر سے بچ گئے جس سے وہ بچنا چاہتے تھے. یعنی ہر مراد پوری ہو گئی، ہر شر سے بچ گئے. تو اصل معنی کیا ہوا فلاح کا؟ کہ ہر مراد پوری ہو اور ہر شر سے بچ جائے. ومن خفت موازینہ وثقلت السیئات والحسنات، اور جس کی تولیں بھاری ہو گئیں، کیا معنی؟ یعنی جس کے گناہ بھاری ہو گئے نیکیوں پر، فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اللہ نے فرمایا کہ جس کے گناہ بھاری ہو گئے، حسنات پہ گناہ غالب آ گئے، یہ وہ لوگ ہیں خابوا وہلکوا وباؤوا بالسبقۃ الخاسرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نامراد ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو برباد ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو تروٹے میں پڑ گئے،
اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اس بندے سے بدقسمت کون ہوگا کہ جس کے احاد اشرات پہ غالب آ جائیں. یعنی کیا مانا سمجھو کہ نیکیاں اور برائیاں تلیں گی. اب برائی جو ہے وہ تو ایک لکھی جائے گی لیکن نیکی جو ہے وہ 10 بن جائیں گی. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یار کمال ہے کہ جس کے 10 جو ہیں وہ تو ہلکے ہو جائیں اور ایک زیادہ ہو جائے. پر میں پھر اس بندے کی بربادی کا کوئی عالم ہے یعنی جس کے پلڑے میں نیک عمل ہو ہی نہ, سب گناہ ہی گناہ ہوں. اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اس کے احاد جو ہے وہ اشرات پہ غالب آ گئے. اس لیے اچھا کبھی نیکی جو ہے وہ 700 گنا بھی بڑھ جاتی ہے, کبھی نیکی جو ہے وہ 1,00,000 گنا بھی بڑھ جاتی ہے. جیسے مسجد الحرام میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ 1,00,000 گنا. لیکن اب ہمارے 1,00,000 والے جو ہیں وہ کم پڑ جائیں اور ایک زیادہ ہو جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو. اس لیے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لیکن اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 2 تولے ہوں گی. جن کی تول میں ایمان ہوگا وہ لازم بھاری ہوگا اور جس کی تول میں کفر ہوگا وہ لازم ہلکا ہوگا. اور ہمیشہ جہنم میں کافر رہے گا, مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا اسماعیل بن الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا صالح البوي عن ثابت البناني وجابر بن زيد عن مالك رضي الله تعالى يرفعه قال ان لله ملكا موكلا بالميزان. اللہ نے میزان پہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے. فَيُؤْتَىٰ بِابْنِ آدَمَ وَيُوقَ بَيْنَ كَفَّتَيْهِ الْمِيزَانُ فَإِنْ ثَقُلَ مِيزَانُهُ هَذَا مَلَكٌ سَعِيدٌ يَسْمَعُ الْخَلَائِقَ صَعِدَ فُلَانٌ سَعَادَةً لَا يَشْقَىٰ بَعْدَهَا أَبَدًا. اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو اس میزان پہ ترازو پہ کھڑے ہوں گے اور جب نیکیاں تلیں گی اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی تو وہ ایسی آواز سے آواز دیں گے کہ ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں بندہ کامیاب ہو گیا. آج کے بعد وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا. دعا کرنے اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء. اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا. اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا. اللہ بس دعا کیا کریں, بس دعا سے بڑی چیز مومن کے لیے کوئی نہیں. وہ آواز دے گا ساری مخلوق سنے گی سائدہ فلان سعادتن, آج فلاں بندہ کامیاب ہو گیا جس کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا. وَإِنْ خَفَّ مِيزَانٌ نَادَىٰ مَلَكٌ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقَ. اور اگر اس کی تولیں ہلکی ہو گئیں اور گناہ بھاری ہو گئے تو پھر بھی وہ فرشتہ آواز دے گا جو ساری مخلوق سنے گی. اس کے بعد فرماتی ہیں آواز دے گا کہ شقی فلان شقاوتن لا يسعد بعدها ابدا, کہ آج فلاں بندہ بدبخت ہو گیا جس کے بعد کوئی نیک بختی نہیں ہوگی. اسنادہ ضعیف, یہ سند ضعیف ہے. کیوں کہ اس میں داؤد بن المحبر ہے. داؤد بن المحبر جو راوی ہے وہ ضعیف بھی ہے متروک بھی ہے. ولہذا قال تبارک و تعالی فی جہنم خالدون ای ماکثون فیہا دائمون مقیمون فلا یزلون. وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اس سے کبھی نہیں نکلیں گے. یہ کافروں کی بات ہے. مومن جتنا بڑا گناہگار ہو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا, چاہے وہ اللہ کی رحمت سے نکل جائے, چاہے اللہ کے حکم سے انبیاء کی شفاعت سے نکل جائے, حافظ قرآن کی شفاعت سے بچ جائے, قرآن کی صورتوں کی شفاعت سے بچ جائے, اولیاء اللہ اور علماء کی شفاعت سے بچ جائے. فرماتے ہیں تلفع وجوہہم النار. اصل تلفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاٹنا, یعنی ان کے چہرے جو ہیں وہ جہنم کی آگ چاٹ رہے ہوں گے. تلفع وجوہہم النار کما قال تغشا وجوہہم النار. وقاتوا یا کفروا حین یکون وجوہہم النار ولا ظہورہم. اللہ نے فرمایا کہ کاش کافر جانتے اس وقت کو جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اب نہ تو وہ چہرے کو بچا سکیں گے نہ بدن کو بچا سکیں گے. ورنہ دنیا میں آدمی کوشش کرتے ہیں ہاتھ جل جائے میرا منہ نہ جلے ہاتھ, لیکن قیامت میں تو ڈالیں گے سر کے بدلے.
جب سر کے بل ڈالیں گے تو کس چیز سے روکے گا، کس چیز سے بچائے گا؟ وقال ابن حدثنا ابي قال حدثنا فرج بن المغراء قال حدثنا محمد بن سليمان الاصبهاني عن ابي سنان عن ابي سنان زراج بن عبد الله بن الهذيل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جهنم لما سيك لها اهلها تلقاهم الهباء ثم تلفاهم لفعة فلم يبق لهم لحم الا سقط على الارقوب. اب جناب فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور اس کی لپٹ پکڑے گی تو ایسی لپٹ آئے گی کہ ان کا سارا گوشت جو ہے گر کے سارے بدن کا ایڑیوں پہ جا پڑے گا. وقال ابن مردوہ حدثنا محمد بن يحيى القزاز قال حدثنا خالد علي بن يونس القطان قال حدثنا عمرو بن ابي الحارث بن خالد القطان قال حدثنا سعيد بن سعيد بن بكري نبي ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفع وجوههم النار قال تلفع لفعة تصيل لحومهم على اعقابهم. آگ کی ایسی لپٹ آئے گی کہ ان کے بدن کا گوشت جو ہے وہ ان کی ایڑیوں پہ اور پاؤں پہ بہ بہ کے گر رہا ہوگا. قوله تبارک و تعالی وهم فیہا کالہون قال ابن عباس یعنی آبسون، وہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور ایسے حال میں چہرے کے بل پڑے ہوں گے اور چہرے بھی جل چکے ہوں گے. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم فيها قال ألم تر إلى الرأس المشيد الذي قد بدا أسنانه وقد شفتاه. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جیسے کسی کے سر میں ایسی کنگھی کی جائے، ایسا گوشت کھینچا جائے کہ دانت باہر ظاہر ہو جائے اور اس کے ہونٹ جو ہیں وہ کٹ جائیں، یہ حالت ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں قال الامام احمد رحمہ اللہ اخبرنا علی بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله بن مبارك رحمه الله اخبرنا سعيد بن يزيد بن السمان بن الحيثم بن سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم وهم فيها قال تشبيه النار فتقلص شفته العليا. یہ اوپر کا ہونٹ جو ہے وہ سر پہ پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ جو ہے وہ ناف پہ گر پڑے گا. فتقلص شفته العليا وسراسي وتستوي شفته سرته ورماه الترمذي عن سهيل بن سلمان بارك به وقال حسن غريب والله اعلم. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا مجير اجرنا من النار. کہتے جی کہ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کرایا، میں نے اس طرح نہیں پھروایا، بال کٹوائے. کوئی بات نہیں، معنی یہ ہے کہ کٹوائے سارے سر سے، 2-3 بال نہ کاٹے. اگر 2-3 ہے ٹک لگاتے، ادھر سے 2 بال ادھر سے 2 بال، پھر دم پڑ جاتی، ایک بکری دینی پڑتی. اگر سارے سر سے بال کاٹے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. پھر دوبارہ عمرہ کیا، دوسرا پھروایا، ٹھیک ہو گیا. اگر عصر کی نماز کے بعد ہم طواف کریں تو حنفی مسلک میں اس کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھیں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے. وہ اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 رکعت طواف کے ہیں وہ بھی بعد میں پڑھیں. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی طواف کرے تو جس وقت طواف کرے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. اصل میں یہ مسئلے جھگڑے کے نہیں. غور کیا کرو، دیکھو نا، اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا اور آپ کا ارادہ بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ کے ہم جائیں گے، تو آرام سے بیٹھے رہیں، نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے. کیونکہ مغرب کے بعد پڑھنے میں تو کسی امام کا اختلاف ہی نہیں ہے، سب کے نزدیک نماز صحیح ہو گئی. ہاں اگر قافلہ جا رہا ہے، ساتھی انتظار میں کھڑے ہیں، کوئی مجبوری ہے، پڑھ کے چلے گئے، اللہ قبول فرمائے، کوئی مسئلہ ہے. یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے.
بھائی امام چاہے اونچی آواز میں پڑھے یا چاہے نیچی آواز میں پڑھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس بندے کا امام ہے تو امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو لہذا چاہے وہ زور کی نماز ہو، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نیت کا کہ لوگ اس طرح نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے، یہ بدعت ہے۔ نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے، یاد رکھو۔ اب ہم لوگوں نے مغرب پڑھ لی ہے، کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ بس یہی نیت ہے تو کھڑے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر پھر زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ زبان سے کہنا جو ہے اس کو کہتے ہیں استحضار۔ کیا معنی؟ کہ آج کل ہم لوگ غافل ہیں، اللہ کی عبادت ہمیں یاد بھی نہیں رہتی کہ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو چلو بھی اپنے آپ کو ایک یاد دلانے کے لیے کہہ دیا مغرب پڑھا اللہ اکبر، تو کوئی بات نہیں، استحضار ہے۔ ورنہ یہ نیت کرنا کہ 4 رکعت اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور امام فاتحہ پڑھ لے، یہ نیت کر رہا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ میں سفر کے دوران مجھے کیل لگ گیا جس سے خون آیا، اگلے دن میں نے دیکھا تو میرا زخم ٹھیک ہو چکا تھا، میں نے احرام باندھا، جتنے آئے زخم کا خیال بھی دماغ سے نکل گیا۔ آتی ہی میں نے مکہ میں عمرہ ادا کیا، جب احرام کھولا تو خون کے نشان پائے۔ اگر تو معمولی نشان ہے تو کوئی بات نہیں، اگر خون اپنی جگہ سے بہہ گیا ہے بہت سارا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا تھا، آپ نے بغیر وضو کیا، آپ کو طواف دہرانا پڑے گا اور دم شم کوئی نہیں دینی ہوگی۔ اور اگر کوئی معمولی دبے تھے تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ جو ہیں جائے نماز جو ہے بازاروں سے خریدتے ہیں اور پھر کعبہ شریف سے رگڑتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے ایک اپنا عقیدہ بنایا ہوا، جب تم رگڑ سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہو تو کپڑا کیا ٹھیک ہوگا؟ تم جو رات دن حرم شریف میں سجدے کر رہے ہو، تم نے داڑھی مڈانا چھوڑ دیا ہے، سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، فلم دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اور اتنے رگڑے کے بعد تم ٹھیک نہیں ہوئے تو کپڑے کو رگڑے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ اگر یہ بات دین ہوتی نا تو جہاں حضور پاک نے ہمیں حجر اسود پہ بوسہ دینے کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں یہ بھی فرما دیتے کہ بابا کپڑا رگڑا کرو، لگایا کرو۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے آپ نے جو چیزیں مکہ مدینہ میں استعمال کی ہیں، اس فضا کی وجہ سے اللہ ان کو باعث برکت بنا دے، اللہ قادر ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، اسی طرح زمزم میں بھی شفا ہے، اسی طرح سرزمین حرمین کے برکات و ثمرات ہیں۔ لیکن یہ کرنا کہ بھئی باہر کی بنی ہوئی جا نمازیں ہیں، اب کعبے سے رگڑنے سے برکت آ جائے گی، تم پہلے اپنے اندر برکت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ تم مکے مدینے میں آئے، تم میں کتنی برکت آئی ہے۔ اپنے حال پہ غور کرو، گھر میں بیٹھ کے رات کو توجہ کرو کہ بھئی مجھے آج 8 دن ہو گئے مکہ شریف میں نے عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، حجر اسود بھی چوما، صفا مروہ بھی دوڑا، لیکن اسی طرح شیو بھی کرا رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، حرام بھی کھا رہا ہوں، تو آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر تھا تم نہ آتے۔ ایک گناہ تم اپنے ملک میں کرتے تھے، ایک مکے میں کر رہے، ایک گناہ تم اپنے ملک میں بیٹھ کے شیو کراتے تھے، اب تم خدا کے حرم میں بیٹھ کے شیو کرا رہے ہو۔ تو کچھ تو سوچو نا، کچھ غور تو کرو نا کہ کوئی تبدیلی بھی آئی ہے یا پکنک پہ آئے ہوئے ہیں آپ کہ چلو اس دفعہ جی یورپ میں حالات خراب ہیں، چلو مکہ مدینہ دیکھ لو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے خواب کا بھائی مجھے نہیں پتہ لگتا، اب ہاتھی دیکھو یا گھوڑے دیکھو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا۔
میں نے سوق مکہ دولی سے عمرے کی چادریں باندھ کے عمرہ کیا، بالکل نہیں ہوتا عمرہ جب تک حد حرم سے باہر نہ جاؤ۔ میرے کچھ دوستوں نے مجھے عمرے کے لیے خرچہ بھی دیا ہے کہ ہمارا عمرہ کرو، پھر کرو، ٹھیک ہے، اب خرچہ بھی کھا جاؤ اور طواف کر کے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ حج بدل کرنے والا حج ہو جائے گا، بدل حج ہے۔ ہاں اگر اس نے تمتع کیا تو عمرہ بھی ہوگا، اور کہہ دینا چاہیے جو بدل کر آئے کہ بھائی میں مفرد نہیں کر سکتا، میں تمتع کروں گا، وہ اجازت دے دے، تمتع بھی کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ متا کی کیا حقیقت ہے شیعوں کے پاس؟ بہت سارے آئے ہوئے ہیں، پوچھ لو کہ سارا کام بکی صاحب کے ذمہ تو نہیں ہے۔ اتنے لوگ جو آئے ہوئے ہیں پوچھ لو ان سے، سمجھ لو کہ کیا حقیقت۔ اسلام میں تو گنجائش ہے نہیں، اسلام میں تو حرام ہے۔ ایک لڑکی نے لڑکے کو انٹرنیٹ سے چیٹنگ سے تعلق کیا، پھر والدین کو پتہ چلا، وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ والدین کی رضا کے بغیر شادی نہ کرو، کیونکہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ دل سے سوچتے ہیں، عقل سے سوچتے ہی نہیں۔ ان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، بعد میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں۔ اس لیے والدین سے اجازت لو، اور اگر تمہارا مسئلہ بالکل صحیح ہے اور والدین ناجائز رکاوٹ ہیں تو قاضی کو درخواست دو، محکمے میں جا کر قاضی ولی بنے گا، اجازت دے گا، پھر نکاح ہوگا۔ طوائف نہیں، طواف الگ چیز ہے، طوائف الگ چیز ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بہرحال طواف اپنے لیے کرو اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرو۔ کہتے جی کہ بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، صاحب ثروت لوگوں کو دوسری شادی کرنی چاہیے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔ میں تو 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں ملتا رشتہ، تو ہمت کرو میرے کرا دو۔ نہیں اس میں کیا شرم کی، میں تیار ہوں، پتہ لگ جائے۔ میرا بھائی آج کل غریب ہو چاہے بڑا عالم ہو، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، ہر کوئی پیسے دیکھتا ہے۔ پیسے والا ہو، عمر 90 سال ہو، منہ میں دانت بھی نہ ہوں، 16 سال کی لڑکی پکڑ کے دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کے بڑے بڑے لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں، اللہ سے دعا کرو اللہ رحم کرے۔ ایک تو غربت ہے، ایک تو غریبی ہے نا، پریشانی ہے، انڈیا ہے، برما ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، غربت ہے، لوگوں کے گھر میں روٹی نہیں، کھانے کو ملتا نہیں، بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، 2 میل سے پانی بھرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے لوگ جاتے ہیں 2 لاکھ 5 لاکھ لے کے 10 سال کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک دفعہ خود گیا تھا، میرے وہ دوست تھے، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے، مولانا محمد رضوان القاسمی، جنہوں نے حیدرآباد میں مدرسہ سبیل السلام بنایا، بہت بڑا مدرسہ ہے، 45 ایکڑ میں مدرسہ، اللہ کی رحمت ہے، اس کی بنیاد بھی میں نے رکھی۔ اس وقت جنگل تھا، 45 ایکڑ ایک میدان پڑا ہوا تھا۔ تو اب تو سنا ہے میں نے، خدا کی شان ہے میں نہیں جا سکا، بھی ان کے بھائی آئے ہوئے تھے، میں نے سنا ہے کہ اب تو بہت بڑا عظیم مدرسہ بن گیا ماشاءاللہ۔ تو مولانا بہت بڑے عالم بھی تھے اور مدرس بھی تھے، مؤلف بھی تھے، اور بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ تو میں ان کے دعوت پہ گیا ہوا تھا، تو انہوں کے کسی دوست نے ہمیں کھانے پہ دعوت دی، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں تو ان کا مہمان ہوں، اب میزبان جانے اور تم جانو۔ تو خیر دعوت انہوں نے قبول کر لی۔ جب ہم وہاں گئے جناب تو تقریباً 20-25 آدمی، سب عربی بولنے والے، اور سب شلوار قمیص پہنے ہوئے، انڈین پاکستانی لباس پہنے ہوئے، اور ماشاءاللہ کوئی لکڑی پہ چل رہا ہے، کوئی دھکے کھا رہا ہے، کسی کو نظر کچھ نہیں آتا، کسی کے اینک 6 نمبر کی لگی ہوئی ہے، سارے وہ بھی دعوت میں آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا یار یہ سارے عرب کہاں سے اکٹھے کرنے؟ کہا جناب یہ دولہے ہیں، شادی کرنے آئے ہوئے ہیں۔
میں تو دولہے دیکھ کے مجھ سے تو وہ نوالا واللہ ہضم نہیں ہوا، میں نہیں کھانا کھا سکا. میں نے کہا یار دولہے کھائیں اور تم کھاؤ، مجھے چھٹی دو، سلام علیکم. کیا ہے؟ پیسہ ہے. آگے ماں باپ غریب ہیں، غربت ہیں، لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، اولادیں بیچ رہے ہیں، اور یہ دولت والے بے شرم جا کے ان کی لڑکیاں خریدتے ہیں، 15-20 دن مہینہ استعمال کرتے ہیں، پھر طلاق دے کے چلے آتے ہیں. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4-5 لاکھ مل گیا لڑکی کی، پھر کسی اور جگہ شادی کر لیں گے، روٹی کھانے کا ذریعہ تو بن گیا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بھائی پیسوں کے بغیر نہیں شادیاں ہوتی. میں نے صفا مروہ کرتے ہوئے 2 چکر 5 چکر تو میں نے نیچے لگائے، رش ہو گیا، پھر میں اوپر چلا گیا، تو 2 چکر میں نے اوپر لگائے، بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. اپنے بیوی بچوں کے لیے طواف نہ کرو، طواف اپنے لیے کرو. جب فارغ ہو جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو، اللہ اجر دیں گے انشاءاللہ. ادب کے لیے والدین کے سامنے یا بزرگ کے سامنے یا استاد کے سامنے جھک کے سلام کرنا بالکل حرام ہے. یہ ادب ہم نے بنایا ہے نا، اللہ رسول نے تو نہیں بنایا. یہ تو ہمارا ادب ہے، ہمارا رواج ہے کہ کوئی ہندو کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی جھک جاتے ہیں. یہ تو سارے ہمارے گھڑے ہوئے ادب ہیں. مدینہ منورہ جانے کے لیے نیت کیا کریں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیت مسجد نبوی کی کریں، تو اور بعض فرماتے ہیں کہ حضور کی زیارت کی. تو کوئی جھگڑا نہیں، مسجد نبوی جو کریں گے تو حضور کی روضہ مبارک کہاں ہے؟ کوئی ایسا اختلاف نہیں، بس ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال حجر اسود جو پٹی تھی نظر نہیں آتی، حجر اسود تو نظر آتا ہے نا. تم حجر اسود کے سامنے ہی ابتدا کرو. اسی لیے تم نے پٹی ختم کی کہ پٹی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹکرے مارتے ہیں. ہم نے حج کیا ہوا ہے، دوبارہ حج کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اللہ نے لکھا ہے تو 100 حج کرو. نماز اوابین جو ہے مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنا. حجر اسود کو چومنے کے لیے وضو ضروری ہے، بالکل. وضو نہیں ہوگا تو طواف کیسے کرو گے؟ اور طواف کے بغیر چومنا منع ہے. بعض لوگ جو ہیں عمرے کے بعد 2 بال کاٹ لیتے ہیں، ان کو ایک بکری دم پڑ جاتی ہے، اور وہ احرام سے بھی نہیں نکلیں گے جب تک سارے بال نہ کٹوائیں. نمازی کے آگے سے کوشش کریں کہ نہ گزریں. مجبوری ہو تو سجدے والی جگہ سے دور گزریں کہ تمہارا پاؤں اس کی سجدے کی جگہ پہ نہ آئے. ہم نے عمرے کے لیے آئے ہیں، میری بیوی بھی نیت کر کے آئی اور یہاں آنے کے بعد حیض آ گیا، تو وہ اپنے مکان میں رہے، انتظار کرے. جس دن اس کے دن عادت کے پورے ہو جائیں، خون بند ہو جائے، پاک ہو جائے، تسلی ہو جائے، غسل کرے، صاف ہو کے عمرہ کرے، طواف کرے، صفا کرے، بال کٹائے، عمرہ پورا ہو گیا. صحابہ نہیں ہوتا، صحابہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کے نام سے پہلے محمد نے، کئی صحابہ کا نام محمد ہے. یہ نام محمد مستقل نام ہے. ہم تو رکھ دیتے ہیں نا محمد عبد الشکور، یعنی 3 ناموں کو ہم نے ایک بنا دیا. یہ تو ہماری غلطی ہے نا. کہتے کہ ہم نے ایک آدمی کو قرآن چومتے سے منع کیا، ناراض ہو گیا کہ تم بیوی کو چومتے ہو اور قرآن کو کیوں نہیں چومتے؟ تو قرآن کو بیوی سمجھ کے چوم رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ شرم کرو. بیوی کے چومنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن چومنے کا حکم نہیں دیا. ایک آدمی نے دوسری شادی کی ہے، پہلی بیوی کے ڈر سے اس نے چپکے سے نکاح کیا ہے. نکاح میں گواہ بھی ہیں، عقل مہر بھی ہے، نکاح ٹھیک ہے. جو پہلی بیوی سے ڈرتا ہے تو کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ماشاءاللہ جب اتنا بہادر آدمی ہے. یہ نتیجہ اچھا نہیں نکلتا نا، یا دوسری بیوی کو برباد کرے گا یا پہلی بیوی کو برباد کرے گا. بابا اگر اتنا پاؤں لغزش میں ہے تو خام خواہ کے لیے بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت؟ ایک چیز نبی کریم کے عمل میں نہیں ہے لیکن دنیا کے اکثر مسلمان کے عمل میں ہے،
وہ عمل شریعت میں جائز ہے، اور لکھو نا کون سا عمل نہیں ہے اور کون سا لوگوں میں ہے، آگے وضاحت بھی کرو نا۔ جو سور پھونکا جائے گا وہ جگہ کون سی ہوگی اللہ کو پتا، آسمانوں میں ہوگی، ملائکہ آسمانوں میں رہتے ہیں، زمین میں تھوڑے رہتے ہیں۔ میں گیا تھا وہاں سور دیکھنے۔ اچھا، اس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سور سواد سے لکھا جاتا ہے یا فا سے لکھا جاتا ہے؟ سوال کرنا ہے مولوی جو مفت ہے، سوال تو کرو نا۔ اللہ کے بندے، آسمانوں کی بات ہے، خدا جانے فرشتے جانے، ہمیں کیا پتا کہاں ہے۔ حشر کے میدان میں جن ہوں گے، آپ جو ہیں جنوں کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ موجود جو ہیں جن ہوں گے، فکر نہ کریں۔ یورپ میں کانفرنس کب ہوگی تو ہو بھی گئی، گزر گئی، ہم اس دفعہ نہیں جا سکے۔ کئی ہوتی ہیں، ایک تھوڑی ہوتی ہے، ختم نبوت کی کئی، گلاسکو میں، برمنگم میں، لندن میں، ہر جگہ ہوتی ہیں۔ تو میرا تو ویزا بھی تھا لیکن میں نہیں جا سکا۔ بہرحال اللہ قبول کرے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی طواف کریں جتنی اللہ ہمت دے، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرو۔ میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ میرا بھائی جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں، زندہ ہیں وہ خود کریں یا وصیت کی ہے تو کریں۔ بوڑھے ہیں، شدید بیمار ہیں، نہیں آ سکتے، آپ کو کہا ہے تو آپ کریں۔ اگر ہم نے نمازیں قضا ہو گئیں تو فقہ حنفی کے مطابق آپ فرض بھی قضا کریں گے اور وتر بھی قضا کریں گے، کیونکہ احناف کے نزدیک وتر واجب ہیں۔ سنتوں کی قضا بھی ہوگی لیکن فرضوں کی بھی قضا ہوگی اور وتر کی بھی قضا ہوگی۔ کہتے جی کہ میزان عمل کی آمد برپا ہونے کے بعد ہوگا، ابھی یہ عمل ہوا ہی نہیں ہوا۔ کلمہ تو پڑھا تھا تو ہوا ہے نا، کیسے نہیں ہوا؟ جو عمل نہیں ہوا وہ کیا تلے گا؟ آپ کلمہ پڑھیں گے تو محفوظ ہوگا نا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ نے کلمہ پڑھا تو لکھا، آپ نے پڑھا ہی نہیں تو کیوں لکھیں گے؟ عجیب سوال ہے، پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں۔ جن کیا ہے، مخلوق ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، مجھے ملے نہیں، اور اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی جنات جو ہیں وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، اگر کسی بندے پر جن قبضہ کر لیں تو وہ بندہ بھی پھر جنوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ جنوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا وہ کیسے ہیں کیسے نہیں اللہ عالم، جب ہم نے دیکھا نہیں تو کیا بیان کریں؟ نہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ جن کیسے ہیں؟ ایک آدمی میرے پاس ہے، کافی پرانی بات ہے، کہتے جی کہ شیطان کی کیا شکل ہے؟ میں نے اس کو سمجھایا پیار سے، بھئی اللہ کو پتا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جن ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیطان جنوں میں ہے اور جنوں کا باپ ہے، تو جب ہم جنات کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو میں تمہیں شیطان کی شکل کیسے بتاؤں؟ نہیں حضرت، آپ نے آخر کسی کتاب میں تو پڑھا ہوگا، مہربانی کریں کہ اس کی شکل کیا ہے۔ بھائی میں نے کہا نہیں پڑھا ہے، جب اللہ کا قرآن ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ جنات آگے گزر گئے اور حضور پاک کو بھی پتہ نہیں چلا، اللہ نے بعد میں خبر دی کہ یا رسول اللہ جن آئے تھے آپ کے پاس، اور کبھی کبھی جنات آ کے باقاعدہ حضور کو ملے ہیں اور بتایا کہ ہم جن ہیں، اور وہ انسانوں کی شکل میں آئے ہیں۔ جن اپنی شکل انہوں نے نہیں دی، حضرت آپ مجھے بتائیں۔ جب مجھے تنگ کیا تو میں نے کہا مجھے آپ کی شکل لگتا تھا۔ اب ناراض کیوں ہوتے؟ بھائی تمہاری شکل تھا۔ کیا علاج ہے اس کا کہ جن کی کیا شکل ہے، شیطان کی کیا شکل ہے، سور کدھر رکھا ہوگا، کہاں پھونکیں گے؟ ایسے سوالات کا کیا مطلب ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جواب نہ دو تب بھی ناراضگی، دو تو آخر کیا جواب دو بابا؟ سور کا معاملہ فرشتوں کے پاس ہے، آسمانوں پہ ہے، ہم کوئی آسمانوں پہ گئے ہیں کہ جگہ دیکھا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، کہتے بتاؤ جی جن کی کیا شکل ہے؟ بھئی جب ہم دیکھ نہیں سکتے میں کیا بتاؤں؟
کہتے جی کعبۃ اللہ کے اندر کوئی باب توبہ ہے، کوئی اندر دروازہ نہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا ہے وہ کعبے کے اندر گئے ہیں، اچھی بات ہے، تو اس میں کیا تکلیف ہے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اللہ نصیب کرے. اور ہم غریب ہیں، ہم روز جاتے ہیں، حتیم میں چلے جاؤ، ہم اندر چلے گئے. حتیم کا جو حصہ ہے یہ کعبے کا اندر ہے. بادشاہوں کے لیے تو کبھی کھلتا ہے، ہم غریبوں کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. کہتے جی کہ کسی مسئلے میں کسی امام کا قول لیں اور کسی مسئلے میں کسی امام کا، تو یہ غلط ہے. لازمی بات ہے کہ آدمی ایک سے مسئلہ پوچھتا ہے، 10 سے نہیں پوچھتا. ایک کشتی پہ سوار ہوتا ہے، 2 پہ پاؤں نہیں رکھتا، ورنہ ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی جنازے میں تیسری تکبیر میں شامل ہوا تو دعا پڑھ لے، اور جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں جلدی جلدی وہ تکبیریں کہہ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے جی کہ صفا مروہ کرتے ہوئے مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں صفا چھوڑ کے حمام گیا، پیشاب کیا، وضو کیا، واپس آ کے وہی سے صفا شروع کی، ٹھیک ہو گیا. کعبۃ اللہ میں اگر ہم نماز حاجت پڑھیں بالکل پڑھیں، اور کہاں پڑھو گے اگر کعبے میں نہیں پڑھو گے تو؟ دو عالم کہنا پتہ نہیں کیا ہے، میں نے نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا، ہاں فارسی کا لفظ ہے، کوئی بات نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا جبرائیل، جبرائیل کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ. جبر مانا عبد، ایل مانا اللہ. میکائیل مانا کیا ہے؟ عبداللہ. اسرافیل مانا کیا ہے؟ عبداللہ. تو یہ تو ترجمہ ہے، فارسی کا لفظ ہے، مانا وہی اللہ ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر پہ اسطرا پھروا دیا، 10 دن کے بعد پھر دوبارہ عمرہ کیا، لیکن سر پہ اسطرا نہیں پھروایا، دم پڑ گئی. جتنے دفعہ بھی عمرہ کرو گے بال چاہے نہ بھی ہوں اسطرا پھروانا ہوگا. کہتے جی کہ گناہوں سے بچنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی، اولیاء اللہ کی، صالحین کی صحبت میں بیٹھا کرو، اچھی کتابیں پڑھا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اور قیامت کا فکر کیا کرو. انشاءاللہ پھر اصلاح ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. میں کسی کام کے لیے ریاض جا رہا تھا، واپس آ گیا، احرام نہیں باندھا. کام والے کے لیے گنجائش ہے احرام نہ باندھنے کی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہتے ہیں ہر حال میں کام ہو یا نہ ہو، اگر میقات پہ آ کے عمرہ نہ کرے اس کو چاہیے دوبارہ میقات سے جا کے عمرہ باندھ کے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی. اگر ہم تہجد پڑھنے کے لیے حرم آ گئے، طواف زیادہ کریں یا تہجد کی رکعتیں زیادہ پڑھیں؟ طواف زیادہ کرو. تہجد تو تم اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے ہو. یہاں تو تہجد کے بجائے بھی طواف کرو. میں اگر اپنے باپ کو اچھائی اور برائی میں کوئی بات سمجھاتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تم سمجھانے میں ادب کا خیال رکھو. والدین کے آگے ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کا معنی ہے تیرے سمجھانے میں کوئی بات ہے، ورنہ والدین تو اولاد کے لیے ناراض نہیں ہوتے، اور اگر وہ بلا وجہ ناراض ہوتے ہیں تم پہ گناہ نہیں ہوگا. بچیاں ہیں، اللہ پاک رشتہ آسان فرمائے. جن کے گھروں میں بھی بہنیں، بچیاں، بیٹیاں بغیر رشتے کے بیٹھی ہیں، اللہ سب کے رشتے آسان فرما. یا اللہ سب کے لیے خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرما، سب کا مستقبل روشن فرما. امامہ باندھنا سنت ہے حضور کی. اگر رومال کو امامہ بنا کے باندھ لو وہ بھی جائز ہے. خیال کے مطابق جن پیر حضرات سے بیعت کی ہو وہ مرید کی قیامت میں سفارش کریں گے. اگر وہ خود بچ گئے انشاءاللہ تو کریں گے، کیوں نہیں کریں؟ پہلے دعا کرو اللہ کرے وہ خود تو بچ جائیں. اگر وہ ہم سے بھی اگلی صف میں ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟
ہے نا جی. مرید نے اصل بات یاد رکھو کہ اگر وہ سنت کے مطابق اللہ کا ولی ہے تو عالم بھی سفارش کریں گے, اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے, حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے, اپنی اولاد تمہاری جو معصوم فوت ہو گئی ہے وہ بھی شفاعت کرے گی, اور سب سے بڑی شفاعت تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر پیر ہوئے میرے جیسے تو ان کو تو اپنا فکر کرنا پڑے گا, تیری سفارش کیا کریں گے. وہ پٹڑی جھانٹ گیا, گمراہ ہو گیا, بہت بڑا عالم تھا بدبخت. تو مجھے ملا, میں نے کہا یار یہ تم نے کب سے بد مذہب ہو گئے ہو, تم اتنے بڑے عالم ہو, پڑھے لکھے ہو. کہنے لگا مکی صاحب میں بھی جانتا ہوں کہ یہ مذہب جھوٹا ہے, میں تو پیسوں کے لیے بنا ہوا ہوں. اس مذہب میں لڑکیاں بھی بڑی ملتی ہیں, پیسہ بھی بڑا ملتا ہے, تو باقی انشاءاللہ مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا. انہوں نے کہا بدبخت توبہ کا موقع بھی نہ ملے تو کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ خدا کا خوف کرو, پتہ نہیں زبان ہلے گی بھی کہ نہیں. ہوا بھی ایسے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف. کہتے ہیں گاڑی میں جا رہا تھا, گاڑی ٹکری اور ریزا ہو گئی. کیا پتا توبہ کی نہیں کی, اللہ عالم. بھی حضرات سورت فاتحہ نہ پڑھیں, پہلے ثنا پھر درود پھر دعا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورت فاتحہ اور اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا. عورتیں جو ہیں عمرے پہ آتی ہیں یا حج پہ آنے سے پہلے گولیاں کھا لیتی ہیں کہ حیض نہ آئے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی لے لیں کہ ایام نہ آئے تاکہ ہم پوری عبادت کر لیں, کوئی بات نہیں. ایک عمرہ کیا ہے, دوسرا عمرہ کرنا چاہیں لازماً میقات پہ جائیں, یعنی حد حرم سے باہر جا کر احرام باندھیں, اپنے گھر سے نہیں ہوگا. کرتے ہوئے میرے دانتوں سے خون نکلتا ہے, اپنی طرف سے کوشش کرو, نہیں بند ہوتا, اللہ کی مرضی, ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. جانور جب ذبح کریں تو سنت ابراہیم الخلیل کہیں, کوئی ضرورت نہیں. وہ تو حضور نے فرمایا کہ ابتدا وہاں سے ہوئی. اب ہمارے لیے تو حضور کی سنت ہے, حضور نے جب ذبح فرما لی تو ہمارے لیے تو سنت محمد مصطفیٰ ہو گئی. وہ تو حضور نے فرمایا کہ ابتدا کیا ہے, سنت ابیکم ابراہیم. پاکستان سے آئے حیض کی حالت میں تو اس کو پاکستان سے ہی عمرے کی نیت کر لینی چاہیے تھی, لبیک پڑھنا چاہیے تھا. اگر اس نے نہیں پڑھا تو اب جب پاک ہو جائے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر لے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے کہ اس نے میقات سے تجاوز کیا اور احرام کی نیت نہیں کی. اسکان میں رہتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. اگر حد حرم کے اندر ہے پھر عمرہ نہیں ہوگا, لازماً آپ کو حرم کے باہر جانا ہوگا. میں کام کر رہے ہیں اور ساری صفیں ہمیں نظر آتی ہیں, نماز ہو جائے گی, لیکن کوشش کیا کرو حرم آنے کی. کہ میں زکوٰۃ ادا کریں, وہ بھی انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ. باقی قبول ہونا نہ ہونا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن انشاءاللہ اگر قبول ہو گئی تو پھر 1 لاکھ ملے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. يسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا وامور اخواننا وامور مساجدنا ومدارسنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم لا تجعلنا وزنة للمعذبين, لا تجعلنا أكلة للآكلين, لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين, اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ سب کی دعائیں منظور فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دروازے سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں فضا ہدایت کی فضا پیدا فرما. میرے مدنی پاک کے کلمے پڑھنے والوں کو دین کا داعی اور سپاہی بنا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, عالم اسلام کی حفاظت فرما.
بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما.